صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اطمانینت حین یرفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما میں اطمینان کا بیان۔ وقال ابو حمید، اور ابو حمید کہتے ہیں رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، واستوى جالسا، اور سیدھے کھڑے ہو گئے، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ آپ کی کمر کا ہر مہرہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ فقار فقرہ کی جمع ہے، اور فقرہ کہتے ہیں کمر کے مہرے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے اور اٹھ کے اتنی دیر تک بالکل سیدھے کھڑے رہے کہ کمر کا ہر مہرہ جو تھا وہ اپنی جگہ پہ آ گیا، یعنی بالکل کمر سیدھی کی۔ جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں نا کہ کھڑے ہوئے پورے سیدھے ہی نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے گئے، اس طرح نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کھڑے ہوئے، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ کمر بالکل سیدھی ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع کے بعد قیام بے شک مقصود بھی ذات نہیں ہے، قیام تو پہلے ہی ہوتا ہے رکوع سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اطمینان سے قیام فرماتے تھے۔ اچھا، اس میں 2-3 احادیث ہیں، ہم پہلے حدیث پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم ملا کے تو ان کی مختصر سی تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ موضوع ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حدیث ہے 767 اور یہ حدیث حضرت ثابت البنانی سے روایت ہے۔ حدثنا شعبہ عن ثابت، شعبہ حضرت ثابت سے بیان فرماتے ہیں، قال کان انس ینعت لنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا کرتے تھے۔ فکان یصلی، یعنی وہ بتاتے ہیں اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، قام حتی نقول قد نسی، تو آپ اتنی دیر قیام فرماتے تھے کہ حتی نقول، ہم کہتے تھے قد نسی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ مطلب کتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، یعنی اتنی دیر تک قیام کرتے تھے۔ تو رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 768، اور یہ حدیث جو ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان برا قال، فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تھے، وَبَيْنَ سَجْدَتَيْنِ، اور 2 سجدوں کے درمیان، قریباً من سواء، کہ یہ تینوں چیزیں جو تھیں یہ تقریباً برابر ہوتی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور رکوع کے بعد اٹھتے کھڑے ہوتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اٹھ کے بیٹھتے، پھر سجدہ کرتے۔ تو رکوع کے بعد اور 2 سجدوں کے درمیان، رکوع کے بعد قیام اور 2 سجدوں کے بعد جلسہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی برابر ہوتی تھی، جتنی دیر رکوع میں رہے اتنی دیر تقریباً کھڑے ہوئے، اور پھر جتنی دیر سجدے میں رہے اتنی دیر بیٹھے اور پھر اگلے سجدے میں گئے۔ تو یہ مقصود کیا ہے بیان کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنے اطمینان کی نماز ہوتی تھی، ایسی جلدی نہیں ہوتی تھی کہ بس یہ ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ سجدے میں گئے اور ہاتھ پورے اٹھائے نہیں، ذرا سا سر اٹھایا، ہاتھ بس اشارتاً اٹھائے اور پھر اگلے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو نماز کی چوری کہا گیا، اور پھر پچھلی حدیث میں ہم نے پچھلے سبق میں ہی سنا تھا کہ ایک شخص تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا کہ نماز جو ہے اس کو جا کے دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ تفصیل ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، قیام، سجدہ اور جلسہ یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے، اتنے اطمینان سے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اگلی حدیث ہے 669 769 عن ابی قلابہ، حضرت ابی قلابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کانا مالک بن حویرث، کہ مالک بن حویرث جو تھے، یرینا کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دکھاتے تھے یا ہمیں بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صلاۃ، یعنی ایسا نہیں کہ نماز کے دوران یا نماز کے وقت وہ نماز پڑھ کے دکھاتے تھے، بلکہ سکھانے کے لیے وہ جب کہ نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دکھاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ فقام فامکن القیام، کھڑے ہوئے اور بڑے آرام سے دیر تک کھڑے رہے، سکون سے قیام کیا، ثم رکع، پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد رکوع کو بھی کہتے ہیں کہ فامکن رکوع،
اطمینان سے رکوع کیا، رکوع میں گئے اور آرام سے دیر تک رکوع میں رہے. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھایا. فأنصب نیۃً، تب بھی کچھ دیر سیدھے کھڑے رہے، یعنی سر اٹھانے کے بعد بھی سجدے سے جب اٹھے تو تھوڑی دیر سیدھے رہے. پھر اگلا سجدے میں گئے. فصلی بنا شیخاً حاذا ابی برید، اور کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھائی تھی انہوں نے، جس طریقے سے پڑھائی مالک بن ویرث نے، یہ ہمارے شیخ ابو برید کی طرح انہوں نے یہ نماز پڑھائی. وکان ابو برید، اور ابو برید کیا کہتے تھے، اذا رفع رأسه من السجدۃ الآخرۃ، کہ جب وہ آخری سجدہ سے سر اٹھاتے تھے، آخرت سے استوى قائدا، تو کچھ دیر وہ سیدھے بیٹھ جاتے تھے. ثم نہض، پھر کھڑے ہوتے تھے. یعنی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے سجدے کے بعد ہم لوگ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے سجدے کے بعد کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے. تو مطلب دونوں چیزیں درست ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد جلسہ کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر کھڑے ہوں، یا ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن یہاں پہ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہوتا مطلب بیٹھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، ان حدیث کا جو مرکزی مضمون ہے اور جو باب ہے کہ اطمانینۃ حین یرفع رأسہ من الرکوع، کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما میں اطمینان کا بیان. تو قوما بھی آ گیا، جلسہ بھی آ گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ ایک اطمینان والی نماز ہوتی تھی. ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہم چڑیوں کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں، سارے کام اطمینان سے کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور وہ جلدی جلدی ختم کر کے بھاگنے کی کرتے ہیں. تو دیکھیں، نماز اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے. پہلے تو وہ حاضری ہی ادب کے ساتھ ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ جتنی بڑی کوئی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ملاقات کا ہمارا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اپنے سے چھوٹے سے ملنا ہو کچھ مختلف ہوتا ہے، اپنے سے بڑے سے ملنا ہو پھر اور بھی کسی استاد سے، کسی عالم دین سے، کسی حکمران سے، تو ہر جگہ پہ انداز جو ہے فرق ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہاں یہ ملاقات ہے جو رب کائنات سے ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے اور اللہ اکبر ہے، ہر ذی روح سے اور ہر جاندار بے جان چیز سے وہ بڑا اور کائنات کا خالق اور مالک ہے. تو اس کے سامنے جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو ہمارے پر کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور ہر کام، ہر جو حرکت ہے نماز کی، ہمیں کتنے اطمینان اور کتنے سکون کے ساتھ، یعنی ادب اور احترام کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے. وہی نماز بہترین ہوگی. اور جو نماز ایسی ہے کہ جو چور کی طرح چوری کی گئی، کہ پورا رکوع نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، پورے کھڑے نہیں ہوئے، کمر کے مورے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کرتے تھے، مورے سیدھے نہیں ہوئے، تو اگلے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے پوری طرح اٹھ کے بیٹھے ہی نہیں، کمر سیدھی نہیں کی، تو دوسرے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں اتنی دیر سر ٹکا کے بس جیسی چڑیا ٹھونگا مارتی ہے. تو اس طرح کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کو نماز دہرانے کا حکم دیا تھا. تو اپنی نمازوں کو ہم درست کریں اور اطمینان کے ساتھ، ادب، احترام اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں. اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کو با اثر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.